Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, doa-doa yang insya Allah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya muslimin muslimat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شؤون الله الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرات صاحب راتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله القطب القوس عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا ماما أجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرات أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري للحصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي
كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا
Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan 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 Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين توصلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهذور ومن جميع شرور تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قاء أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة دعاء استغفار رجب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيموا صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما استبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسأها إلا رحمتك
جودك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذن
برجلين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بالشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجلت ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكرمك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحزن والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kompak, saya ngucapin salam sekali lagi. Bapak-bapak yang jawab salam saya doain jadi manusia-manusia yang istiqomah. Istiqomah singkatan istrinya 3 dikontrakin rumah. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain jadi orang-orang yang tawadu. Tawadu singkatannya tahu warna duit. Makanya bapak-bapak naruh duit di mana aja bininya tahu. Bini kalau duit udah kayak tuyul, sinyalnya kenceng. Apa ada laki dia tahu bininya tukang gresekin duit lakinya. Itu duit diumpetin di kos kaki, ditaruh sepatu di pojokan sosokan lemari.
Begitu bininya lagi nyapu, dia iseng-iseng dia selongkarin tuh kaos kaki, nemu dia teriak, "Bang, ini ada duit 700.000, duit apaan bang?" Lakinya nyaut, "Itu namanya neng duit sial." "Kok duit sial bang?" "Iya udah gue umpetin lu masih tahu juga." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'al ulama'a ala sairil awam kama rafa'al asada an sairil hawam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bahril ulumi wal hikam wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu fil bahri kal a'lam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ta'ala aidan wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid wal asatizat, aba wal ummahat, dzakirin, dzakirat, jamaah majlis al-ihya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keridhaan, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita muliakan kepada guru kita Hadratus Syekh Abuya Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi kontribusi besar yang beliau berikan buat Islam dan muslimin. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan yang sempurna, afiat yang menyeluruh, sehingga beliau lebih banyak lagi memberikan ilmu-ilmu beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita hadir di majlis ilmu, majlis dzikir, satu tempat yang kita yakini kita semua mendapat keberkahan di dalamnya. Tentunya harapan besar kita kepada Allah Ta'ala, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah golongkan kita semua ke dalam kelompok hamba-hamba yang salihin dan salihat. Dan hadirnya kita menuntut ilmu di tempat ini, kita semua mendapat doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau nyatakan dalam sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kata Nabi, siapa aja di antara kalian yang Allah kehendaki menjadi orang baik, pastilah dia akan Allah tambahin semangat untuk mendalami urusan agamanya. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat yang ada di dalam hati kita dari rumah kita menuju tempat ini semata-mata menuntut keridhaan Allah, menambahkan wawasan pengetahuan agama. Hal tersebut jadi tanda akan adanya kehendak baik yang Allah berikan pada diri kita, yang dengan kebaikan tersebut kita selalu berada dalam ridha dan kasih sayang Allah
istiqomah dalam kebaikan sehingga di akhir hayat kita nanti mendapat husnul khatimah, penutup hidup yang baik yang selalu kita minta dalam doa-doa kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya para jamaah sekalian, marilah kita baca suratul Fatihah. Kita niatin dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah panjangin umur kita, Allah pelihara kesehatan dan keafiatan kita, Allah sembuhin segala penyakit kita. Wabil khusus guru kita Abuya Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari diberikan kesehatan, keafiatan yang prima. Orang tua kita, guru-guru kita yang lainnya, mudah-mudahan diberikan sehat afiat. Allah sembuhin penyakit mereka zahiran wa batinan. Allah jaga iman Islam kita, iman Islam anak-anak dan cucu kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, keturunan yang salihin dan salihah. Allah lindungi diri kita, keluarga kita, harta benda kita, usaha kita, kampung kita, negeri kita dari datangnya bala, fitnah dan musibah. Ada niatan orang yang berlaku jahat, zalim, hasud, mudah-mudahan kejahatan mereka enggak sampai kepada kita, kejahatan mereka enggak kena kita, melainkan kejahatan mereka Allah balikin jadi nikmat buat kita. Al-Fatihah ini juga kita hadiahkan buat arwah almarhum dan almarhumah, ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita, muslimin muslimat yang telah meninggal dunia. Allah ampunin dosa-dosa mereka, Allah kirimkan kepada mereka pahala yang banyak, Allah masukkan mereka ke dalam keridhaannya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matathaaba aslan fi mada zamani ya Rabb. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر النار وسراق ومن محني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وعلى آله. Para jemaah sekalian, ada dua jalur
yang menyampaikan kita menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan tersebut enggak bisa kita raih melainkan melalui dua jalur. Yang pertama, kemuliaan di sisi Allah di dunia dan di akhirat kita bisa raih melalui jalur iman. Yang kedua, kemuliaan di sisi Allah dunia dan akhirat kita bisa raih dengan jalur ilmu. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat makhluk di alam dunia ini. Yang pertama faktor iman. Seada-adanya makhluk yang Allah ciptain, dari binatang, manusia, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dari binatang yang paling buas, macan, singa, serigala, beruang, apa binatang yang paling lemes? Binatang apa yang paling lemes? Binatang yang paling lemes adalah kura-kura sakit. Sebab dia sehat aja jalannya begitu, boleh dia sakit. Seada-adanya makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah pengen angkat derajatnya adalah karena faktor iman. Seada-adanya orang beriman yang bakal Allah angkat lagi derajatnya beberapa derajat lebih tinggi, yaitu karena faktor ilmu. Enggak ada jalur kemuliaan di sisi Allah dunia dan akhirat melainkan dua jalur itu. Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan, li'anna jami'al khisal siwal ilmi wal imani yashtariku fihima sairul hayawanati. Karena potensi lain selain iman dan ilmu itu dapat diperebutkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau derajat manusia diangkat di sisi Allah karena faktor makan, maka manusia bakal kehabisan lapak. Sebab makhluk Allah yang lain kalau soal makan lebih buas dari manusia. Kita lihat itu buaya, kalau dia dikasih makan bangkai ayam, semuanya ditenggak, bulu-bulunya kagak bersisa. Begitu juga potensi yang lain. Derajat manusia tinggi di sisi Allah bukan karena anaknya banyak. Sebab makhluk Allah yang lain kalau soal beranak, ikan gapi biar kata kecil gendut, sekali netes berapa biji itu yang netes anaknya, ya enggak? Oleh karenanya dua potensi inilah yang Allah angkat. Allah angkat derajat manusia menjadi orang mulia dari faktor iman, yang kedua dari faktor ilmu. Dan ilmu ini subhanallah para jamaah sekalian, ilmu ini adalah warisan terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikejutkan dengan peristiwa fenomenal yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ketika umat Nabi Isa membuat proposal, ya Nabi Allah Isa minta sama Allah supaya Allah turunin makanan dari langit. Allah turunin hidangan dari langit. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surah namanya Al-Maidah. Itu Al-Maidah ayatnya panjang. Tapi karena cerita itu paling legendaris dalam surah tersebut, diabadikanlah kejadian itu menjadi nama sebuah surah Al-Maidah. Allah abadikan dalam ayat 114. Wa qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa anta khairur raziqin.
proposal umat Nasrani kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, minta diturunin makanan dari langit, hidangan besar, Maidah. Yang kata ahli tafsir, Maidah madiyatun min sunufit ta'am. Satu tempat yang di dalamnya aneka ragam makanan yang kita berselera buat mengkonsumsinya. Di situ ada sop tangkar, di situ ada rendang, di situ ada sate, belum lagi kue-kuenya Bu, kue unti, jalabia, rengginang, opak, kue gudel, gupak. Tinggal nyomot, tinggal angkob-angkoban, kata orang Betawi. Makanan yang ada di satu tempat yang jadi karnaval besar yang akan dikenang oleh masa selanjutnya. Apa yang Nabi Isa lakukan? Nabi Isa angkat tangan. Diturutin, hal itu merupakan hal yang sulit. Kagak diturutin maka akan menggusur nubuwah dan risalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu Nabi Allah Isa angkat tangan, turunlah hidangan besar itu. Allah abadikan dalam surah Al-Maidah ayat 114. Begitu juga dengan umat Yahudi. Yahudi ini saban pagi Allah turunin makanan. Namanya manna wassalwa. Makanan yang paling beken pada zaman itu. Ini kita umat Nabi dapat apa? Pagi-pagi kita yang namanya nasi uduk sama gemplong itu kita yang beli. Ini kita umat Nabi kagak dimanjain. Tapi subhanallah para jamaah sekalian, walaupun kita enggak dikasih hidangan secara materi, kita enggak diberikan oleh Allah hidangan yang sifatnya gegaresan. Ngerti gegaresan? Tapi pada hakikatnya para jamaah sekalian, Allah berikan kita yang lebih mulia dari nikmat materi. Allah berikan kita nikmat yang lebih utama daripada nikmat gegaresan. Apa? Yaitu nikmat rohani berupa ilmu. Ini Allah taruh ayat ini pada Al-Maidah 114. Pada hakikatnya ayat ini memiliki korelasi bahwa Allah Ta'ala akan menurunkan sebuah kitab yang menjadi sumber ilmu, di mana di dalamnya terdapat 114 surah. Umat Yahudi, ente boleh bangga, ente boleh ngagul. Ngerti ngagul? Ngagul aja dah tuh, girang, bangga. Boleh ngagul, ente dapat hidangan saban pagi. Umat Nabi boleh jadi ente bangga dengan hidangan yang Allah turunkan. Tapi ketahuilah, umat Nabi Muhammad saya akan berikan hidangan yang lebih utama berupa hidangan rohani yang namanya ilmu. Allah akan turunkan Al-Quran yang jumlah anggota suratnya 114. Jangan minder kita selaku umat Nabi. Allah memberikan yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad yang namanya ilmu. Makanya para jamaah sekalian, sebaik-baik warisan yang kita tinggalkan kepada anak kita adalah ilmu. Ada orang yang diwarisin harta, boleh kita warisin harta sama anak kita. Tapi jangan sekedar harta yang kita warisin, tapi kita kudu warisin mereka ilmu. Kenapa? Warisan yang namanya harta bisa habis. Kalau minjem bahasa Habib Usman, itu yang namanya harta bisa bures. Bisa apa? Bures. Kalau kita punya anak, kita didik, kita bekali mereka dengan pendidikan agama yang maksimal, kita berikan mereka ilmu, maka inilah yang bakal menjaga harta kita. Orang dulu bela-belain anaknya buat sukses dalam pendidikan, betul? Apa orang dulu Bu, jual kebo, jual kambing, kadang-kadang gak punya duit, ada ayam biang lagi ngerem, dijual tuh ayam biang. Yang penting anaknya sekolah. Ada tetangga pada ngomong, kok anak sekolah pakai jual kebun, jual kebo, jual rumah, jual mobil.
Apa kata bapak yang baik? Biarin gua jual kebun duluan, biar gua jual kebo duluan, mobil duluan gua jual, daripada dia goblok ntar tanah gua udah jual-jual juga. Ini hidangan yang terbaik, yaitu hidangan ilmu para jemaah sekalian. Allah letakkan dalam ayat 114 mengingatkan kita akan nikmat Al-Quran yang di dalamnya fihi ilmul awwalina wal akhirin. Al-Quran bukan kitab biologi, tapi sumber-sumber ilmu biologi ada dalam Quran. Al-Quran bukan kitab ilmu fisika, sumber-sumber ilmu fisika ada di situ. Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi fakta-fakta sejarah ada dalam Al-Quran. Jangan kita warisin anak kita sekedar harta, tapi wariskanlah anak kita dengan ilmu. Kita lihat Bu, di masyarakat ada orang kaya punya anak sekedar ngewarisin harta. Apa yang terjadi? Hartanya habis. Tapi ada orang susah, kaum duafa, pernah masuk dalam tayangan Jika Aku Menjadi, berarti kan orang susah. Tapi subhanallah dia didik anaknya dari kecil berprestasi. Dapat beasiswa sampai kuliah. Ini bapak orang susah, tukang kue rangi. Kalau ngelihat ekonomi tukang kue rangi, bayar 1 semester aja kagak kebedag. Itu ukuran dagang kue rangi sama gerobak-gerobaknya dijual bulan impas bayar semester. Tapi karena dia warisin ilmu, anaknya berprestasi. Betapa bangganya orang tua. Dia orang susah tapi punya anak yang berhasil. Begitu anaknya di wisuda, dia masuk ke ruang wisuda auditorium utama. Emang namanya tukang kue rangi, biasanya mangkal di bawah pun asem. Kena angin alam, begitu kena AC, ampegnya kumat. Tapi dia bangga begitu ngelihat anaknya wisuda, matanya berkaca-kaca, ngeluarin air mata. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam Al-Quran qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, keturunan-keturunan yang bikin sejuk mata. Sebab air mata kalau keluar karena seneng itu dingin. Air mata kalau keluar karena susah, banyak pikiran, itu anget. Makanya Al-Quran pakai qurrata a'yun, mata air yang menyejukkan. Ini ilmu. Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah, wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Ilmu itu dapat mengangkat satu bangunan yang kagak punya tiang, sebagaimana kebodohan dapat bikin cemer, dapat merusak nasab orang yang baik. Wasiatin sama anak kita, warisin sama anak kita, supaya mereka jadi orang yang berilmu. Para jemaah sekalian, kenapa? Singkat Bu, ilmu inilah orang kalau punya ilmu, imannya mantep, akidahnya kuat. Orang kalau punya ilmu, dari majlis-majlis ilmu ini akan lahir orang-orang yang yakin. Dari ilmu lahirlah orang-orang yang istiqomah. Betul. Orang kalau dia hadir majlis taklim banyak informasi, ibadah nggak sembarangan. Yang namanya sholat, dia pahami betul rukun-rukunnya. Sholat enggak asal sholat tunggang-tungging jumprit. Bacaan komat kamit, enggak. Kalau yang punya ilmu makin mantap ibadahnya, makin mantap akidahnya, dan dia min ahlil yakin. Orang kalau udah min ahlil yakin, yakin ini yang bawa mantap. Mantap ini yang bawa istiqomah. Kata Al-Imam Ahmad Zarruq Al-Maghribi Al-Fasi, man ruziqal yakin faza bitamkin. Siapa yang udah dapat yakin dari ilmu, maka dia akan mantap dalam ibadah. Kemantapan kita dalam ibadah inilah yang membawa diri kita untuk istiqomah.
Orang kalau udah yakin doanya makbul. Makanya kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Syarat doa itu diijabah salah satunya adalah yakin. Ini yakin muncul dari ilmu. Kita nggak ngerjain amalan ibadah asal-asalan, tapi ada ilmunya. Ini yang bikin kita mantep. Ketika kita mantep, ketika kita benar-benar yakin, dalam sebuah syair dinyatakan lakinna sirrallahi fi sidqit talab kamri'a fi ashabihi minal ajab. Rahasia Allah itu dapat diraih ketika seseorang yakin. Kamri'a fi ashabihi minal ajab. Berapa banyak orang yakin dia melihat hal yang spektakuler dari keyakinannya. Ini diriwayatin di satu kampung ada seorang aki-aki yang dia ini belajar dari dulu susah banget nangkep, ngapalin kulhu seminggu kagak bisa-bisa, sekalinya apal kesandung lupa. Namanya udah tua, memorinya udah banyak yang kepake, kadang-kadang error, ya enggak? Ini ada orang tua rajin ngaji, walaupun dapatnya enggak seberapa, enggak maksimal, kadang-kadang juga lupa mulu, tapi karena dia rajin majlis, hadir majlis ilmu, bikin dia mantep. Nih aki-aki belajarnya aja susah. Ya namanya udah tua, pikiran udah banyak kepake. Kadang-kadang gurunya baca bener, dia salah. Gurunya baca innahu kana tawwaba. Dia baca innahu kawat amat tembaga. Lejoba itu. Namanya udah tua, makanya Bu, walaupun umur kita 60-an, 70-an, 50-an belum bisa ngaji, masih wajib belajar Quran. Walaupun alif-alifan, ikro, jangan malu, jangan gengsi. Abata, batako, tuh, batako udah disebut. Walaupun ini aki-aki bodoh, susah nangkep pelajaran, tapi dia hadir di majlis ilmu, Allah kasih yang namanya kemantapan yang luar biasa. Satu saat ini kiai pesantren, ini kiai rumahnya kena banjir. Di depannya ada kali Cibel, daerah sono Muara Gembong, Bekasi. Ya, yang sering main ke Bekasi bakal tahu daerah Tanjung Air sama Muara Gembong. Ini kiai rumahnya udah dikepung banjir. Santri-santri yang lain udah pada diungsiin. Tinggal kiai sama muridnya nih yang aki-aki. Ini aki-aki datang-datang karena air makin banyak yang masuk. Dia ngomong sama gurunya, "Guru, ayo naik ke pundak saya." Kata kiainya, "Emang lu mau ngapain? Gue disuruh naik." "Saya mau seberangin ini kali." Wah, gurunya nggak percaya. Lah ya namanya kali kan gede, emang comberan kecil dilompatin sama bocah bisa. Gurunya nggak percaya. Tapi udah dah, yang namanya orang mau nulungin. Gurunya naik tuh di pundak aki-aki. Nih si aki-aki ngomong sama gurunya, "Guru, kalau saya bilang merem-merem, kalau saya bilang melek-melek, kalau saya belum bilang melek, jangan melek." Iya dah. Begitu gurunya naik di atas, ini aki-aki langsung loncat, dia baca kalimat, "Ya kayu ya gayung." Begitu dia loncat, gurunya disuruh buka mata. "Udah guru." Begitu dia lihat, bener itu kali yang lebar buat tuh bisa lompatin. Gurunya nih kiainya kaget. "Ente ngomong apaan tadi yang ente baca wiridan?" "Ya kayu ya gayung." "Kok ya kayu ya gayung, lu wiridan dari mana?" "Saban setiap sholat itu saya ingat banget guru itu baca ya kayu ya gayung." Kata gurunya, "Gue bukan baca ya kayu ya gayung, yang gue baca ya hayu ya qayyum." Saya kata ya kayu ya gayung. Karena yakin, Bu. Orang kalau yakin, ya luar biasa. Ada lagi mu'alaf, Pak, baru masuk Islam. Ini lagi ngomongin orang yang yakin. Ini mu'alaf baru masuk Islam. Tadinya sebelum mu'alaf dia pengusaha sukses. Begitu masuk Islam dapat ujian.
Bagus aja nih mualaf sering datang majelis taklim, dekat sama kiai, dekat sama habib, dekat sama ustad, dekat sama ustazah. Begitu dia lagi kolab usahanya, emang tadinya pergaulannya orang soleh mulu, dia datang ke rumah kiai, Pak Kiai, usaha saya sebelumnya maju, tapi ini usaha saya lagi derum, kata orang Betawi, derum, nyungsep. Ini kira-kira saya pengen Pak Kiai ada amalan, ada wiridan yang kalau saya baca usaha saya, rezeki saya ngocor aja, kagak ngaso-ngaso. Kiainya bijak, ini orang mualaf, kagak dikasih amalan-amalan yang berat. Kadang-kadang kiai kagak bijak, ya enggak, muridnya dikasih amalan yang berat-berat lah, overdosis. Kalau kata kiai apa, di antara sekian banyak amalan yang nyedot rezeki, membuka kocoran rezeki, itu ada banyakin istighfar, banyakin sodako, pergi haji, pergi umroh, surah waqiah, sembahyang duha. Tapi karena dia mualaf, dia pilihin nih, si gurunya bijak. Ya udah, ente banyakin sholawat, baca sholawat buat Nabi Muhammad. Akhirnya nih mualaf nanya, Kiai sholawat kan banyak buat, ada sholawat Naria, ada sholawat Fatih, ada sholawat lain-lain itu, sholawat Nuril Anwar, kira-kira sholawat mana? Kata kiainya, baca aja deh sholawat yang biasa-biasa aja. Pak Kiai sholawatnya yang mana? Iya baca sholawat yang biasa-biasa aja. Begitu pulang lah itu mualaf jalanin omongan kiai, dia baca sholawat yang biasa-biasa aja, 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 sholawat yang biasa. Kiai nyuruhnya begitu, baca di kesempatan apapun, mau lagi penter, mau lagi gerimis, mau hujan gede, tengari uang-uang, mau tidur, bangun tidur, baca tuh sholawat. Sholawatnya yang mana Kiai? Sholawat yang biasa-biasa aja. Ternyata para jamaah sekalian emang yakin bu, begitu 7 bulan kemudian dia amalin, laksana orang nanam pohon bebuah. Pokoknya amalan kalau kita amalin secara istiqomah sama yakin, itu amalan yang berbuah. 7 bulan kemudian dia rasakan perubahan yang sangat signifikan dalam dunia bisnis. Bahkan usahanya sekarang lebih banyak dari yang dulu. Sampai nama PT-nya diganti namanya, jadi PT Ogah Rugi. Lah coba itu. Ya. Oh, dia ingat sama kiai yang ngasih amalan dia. Dia pergi ke rumah kiai, dia bawa hadiah. Bawa hadiah di amplopin, itu amplopnya tebel buat susah buat ditekuk. Ya. Dikasih tuh kiai. Kiai emang muridnya banyak, lupa. Lah ini yang apa? Ini siapa? Dulu kiai yang 7 bulan lalu saya datang kemari. Alhamdulillah, itu sholawat bener-bener kiai, sholawat sakti. Itu sholawat bener-bener mujarab, usaha saya sampai maju. Kiainya nanya, emang sholat apa yang lu baca? Sholawat yang biasa-biasa aja. Nih, ini orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ahlul yakin, lahir dari komunitas manusia-manusia yang dekat dengan para ulama, yang hadir di majlis-majlis ilmu. Nih, ilmu membawa kita kepada yakin, yakin melahirkan tamkin, tamkin melahirkan istiqomah. Istiqomah inilah yang bakal dapat jaminan dari Allah, seseorang akan meraih yang namanya husnul. Orang kagak bakalan dapat derajat husnul khatimah kalau dia nggak istiqomah sama kebaikan. Nih ilmu. Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan warisan yang namanya ilmu. Kita bukan disuruh jadi orang berilmu doang bu. Kita disuruh jadi orang yang beradab dengan ulama. Orang zaman sekarang pada songong-songong buat sama ulama, makanya hidupnya kagak berkah. Ulama dipitnah, ulama dibully. Ini subhanallah, seorang penuntut ilmu bakal sukses manakala dia ngabdi kepada ulama. Kita bisa mengakses ilmu pengetahuan, baik dengan baca buku atau kita searching
lewat entry-entry tertentu di internet, tapi yang namanya barokah ilmu, yang namanya kesuksesan dalam menuntut ilmu, itu bisa kita raih dengan memuliakan orang berilmu. Sampai ada satu makalah para jamaah sekalian, sebagai adab, orang kalau jalanin adab, takzim kepada ulama. Ini amaliyah yang sedikit, di sisi Allah pahalanya besar. Sampai ada ulama dari Mauritania, Afrika sana, mengatakan salasatun amaluha yasiru lakin thawabuha mu'azzamun kathiru imsaku dabatin wa taqdimun ni'al kadzaka sabbul ma'i fi aidir rijal. Kata ulama, ada 3 perbuatan yang ngerjainnya sangat sederhana sekali, tapi pahalanya banyak banget. Modalnya kecil, hasilnya memuaskan. Udah kayak orang ngintip. Ngintip kan modalnya lubang kecil, tapi hasilnya luar biasa. Ini ada amalia sangat sederhana, tapi pahalanya di sisi Allah luar biasa. Salasatun amaluha yasiru lakin tawabuha mu'azzamun kathiru imsaku dabatin. Kita punya guru pengen ngajar, pengen keluar rumah, kendaraannya kita siapin. Sederhana, tapi pahalanya besar. Imsaku dabatin wa taqdimun ni'al. Guru pengen keluar rumah, sendalnya disiapin, diangsrongin tuh sendal. Sederhana, tapi pahalanya besar. Kadzaka sabbul ma'i fi aidir rijal. Begitu juga saat guru mau makan, dia mau cuci tangan, kobokannya kita udah siapin. Amaliyah yang sederhana, tapi didapatkan dengan pahala yang besar. Kenapa? Dengan takzim kepada para ulama. Sebagai penutup ceramah saya, ya, masalah takzim, nggak cukup jadi orang berilmu. Kita kudu takzim dengan ulama supaya ilmu kita berkah. Apa yang guru kita perintahin, kerjain. Ini yang bakal jadi berkah. Banyak orang sekolah ke Timur Tengah, kemana aja keliling, gelarnya bererot. Dalam dunia akademisi, apa aja gelar dipakai, dicari. Dokter Andes, MM, MBA, MKG. Lah MKG mau Kelapa Gading. MBA, Dokter Andes, Dokter Ambles. Apalagi profesor, apalagi gelar yang gedean, gelar hambal sekalian. Tapi kalau kita enggak takzim sama ulama, Allah cabut berkahnya ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka, Quran ngomong, inna arsalnaka syahidan, benar, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Perhatikan ayat ini. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami utus engkau ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, sebagai penyampai berita gembira, yang taat sama Allah masuk surga, yang kagak taat bakal masuk neraka. Wa nadiran, pemberi kabar ancaman. Wa da'iyan, dan engkau ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dai, orang yang melerangkul, orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan orang yang memukul, orang yang merangkul. Da'iyan ilallah biidnihi. Nah, udah Allah kata inna arsalnaka, kami utus engkau. Tapi kenapa ada embel-embel biidnihi? Kata ahli tafsir, wa hadhil ayah sirrun bil ijazah. Rahasia dalam nuntut ilmu itu kudu ijazah dari seorang guru. Kalau guru belum perintahin, jangan coba-coba ngerjain. Ini rahasia, ada kalimat biidnihi wasirajam munira. Nabi udah Allah suruh, tapi Allah kuatkan lagi dengan biidnihi. Murid bakal berkah manakala dia ngikutin takzim dengan gurunya.
Ini ada ulama muda, dia belajar di Mesir 15 tahun, Bu. Kalau 15 tahun itu laksana orang main di sungai, dia bukan cuci kaki doang, berendam. Lah 15 tahun. Ya enggak, 15 tahun kalau kita bikin kontrakan itu kira-kira jadi berapa pintu? Wow, banyak ya. Ini 15 tahun dia belajar di Al-Azhar, Kairo. Belajar sama ulama. Ilmu-ilmu ulama dia ambil. Dia beristifadah. Karena udah 15 tahun, ilmu apa aja dia pelajarin. 16 cabang ilmu yang menjadi persyaratan ahli tafsir dia udah kuasain. Ilmu bayan, balaghah, mantik, ilmu tafsir, nahwu, semua dia udah kuasain. Dia lalap semuanya itu. 16 cabang ilmu untuk sebagai persyaratan ahli tafsir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Itmamud Dirayah An-Nuqayah li Itmamid Dirayah. Dia kuasain tuh 15 tahun dia pelajarin. Singkat cerita, dia minta izin sama gurunya. Dia mau pulang. Ini guru kan paling tahu. Ini murid udah nyampe mana. Gurunya kagak ngasih. Jangan pulang dulu. Ya Syekh, hal baqiyali minal ilim syai. Emang masih ada ilmu yang saya belum dapat? Kata gurunya, ada. Baqiyalaka ilmu suhbah. Emang ilmu syariat udah ente kuasain, tapi ada satu ilmu yang ente belum dapat. Kata nih murid, mana kitabnya? Saya pelajarin. La. Ini bukan ada di kitab. Ilmu ini namanya ilmu suhbah, ilmu pergaulan, ilmu bergaul, ilmu berinteraksi. Adab kita sama ulama, takzim kita sama ulama, menghormati dengan akhlak-akhlaknya, menghormati yang tuaan, bergaul sama yang itu diatur semua dalam ilmu suhbah. Ilmu syariat ente udah kuasain, tapi ente belum ada ilmu suhbah. Akhirnya nih anak muda mikir, dia kalkulasi, karena emang banyakkan ilmu yang dia udah dapat ketimbang yang dia belum dapat, uman atu. Dia sepelein tuh ilmu suhbah. Singkat cerita, dia maksain diri buat pulang. Tuan guru minta maaf, pokoknya mau bagaimana saya kudu pulang. Cuman atu doang yang saya nggak dapat, nggak apa-apa dah. Kata gurunya, jangan, ente bisa celaka kalau ilmu ini. Udah nggak apa-apa, guru saya udah cukup sama yang 15. Dia pulang padahal gurunya belum ngasih. Pulanglah si anak muda ini karena emang gurunya tahu dia ilmu berinteraksi belum bisa. Walaupun alim, ilmu apa aja dia kuasain, tapi akhlak dia sama orang dia belum bisa. Belum cukup, kata gurunya. Begitu dia pulang, ulama besar. Dandanannya dia kagak jagain, selebor, masih pakai lepis. Padahal ulama masih pakai kaos oblong yang kayak kantong teregu yang Cina teluk buyung pada pakai. Padahal ulama besar, tapi dia belum bisa ngamalin bagaimana akhlaknya ulama. Begitu dia pulang, tiba-tiba maghrib di jalanan. Dia mampir di satu masjid. Begitu dia mampir, dia sholat depan saf pertama, di belakang imam persis. Ternyata imamnya aki-aki udah umur 70 lebih. Ini aki-aki yang namanya giginya udah ompong, lah baca Quran apa teh sama surah lah ngampos. Menggiginya kagak. Ya kagak. Singkat cerita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nih anak muda bangun, langsung ngerampas mic-nya. Ayyatuhal jamaah i'lamu anna salatakum kullaha batilah. Para jamaah ketahuilah, salat yang baru saja kita lakukan, sembahyang kita batal semua. Lianna imamakum la yuhsinul qira'ah. Karena imam yang mimpin kita baca Fatihahnya ambrak-ambrakan. Ini aki-aki begitu udah kata sembahyangnya kagak sah, lemen didih hatinya. Suwe amat loh. Saking emosi nih aki-aki, ditarik itu mik. Ayyatuhal jamaah i'lamu man hadzal rajul. Para jamaah, tahu nggak ini siapa bocah ini?
Huwa Yahudiyun qad atakum yughayyir dinakum. Ini Yahudi nih menyusup ke agama kita nih. Dia pengen ngacak-ngacak agama kita. Fadribu! Pukulin dia. Wah, semasjid mukulin alim. Ada yang nonjok, ada yang nendang, ada yang nginjek, ada yang dupak, ada yang kurang puas tongkat khutbah diambil, dikemplang. Wah Allah, itu mukanya nggak karu-karuan, pada bengkak, bibirnya nyonyor, udah kayak kikil. Orang alim dikerubutin masa, digebugin masa, karena nggak dengar kata gurunya, nggak ngamalin ilmu suhbah. Ini anak muda begitu mukanya nyonyor, dia kagak jadi pulang. Dia balik lagi ke rumah gurunya malam-malam. Dia ketok ke rumah gurunya. Assalamualaikum, siapa? Saya. Iya, siapa? Saya yang disuruh, yang kagak disuruh pulang juga. Begitu dulu kaget gurunya. Lah ngapa ini? Saya digebugin orang, guru. Kata gurunya apa? Apa gua kata? Apa gua kata? Apa gua kata? Gua kata jangan pulang, lu pulang juga digebugin orang deh lo. Ya udah. Apa dah? Ya udah, saya mau ngaji, mau belajar ilmu suhbah, belajar. Begitu 3 tahun, gurunya udah ngeliat, akhlaknya udah cakep, adab sama orang udah bagus, kata-katanya sopan, interaksi sama yang tua bagus, hormat, nggak mentang-mentang punya ilmu tangan maunya dicium aja sampai bikin steger. Oh, itu kiai gila hormat. Kalau sama yang tuaan kita cium, tuan dia. Para jamaah sekalian, begitu gurunya ngelihat udah sempurna nih, bukan ilmu syariat doang, akhlaknya udah bagus, suruh pulang. Begitu pulang udah make akhlak ulama, pakai jubah, pakai imamah, iseng-iseng udah mampir di masjid yang 3 tahun lalu dia digebugin. Begitu dia intip-intip, imamnya masih dia juga. Itu aki-aki panjang umur. Gitu sholat, duduk di depan, diri di depan, sholat di depan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya emang orangnya sama lah, bacaannya juga sama, bejad. Ya enggak? Orang udah tua, giginya udah kagak ada. Waladhdallin, udah kagak bisa. Waladhdallin, lah ngampos. Emang kagak ada jaronya udah. Tumen nggak kayak dulu, orang salah dihajar di situ. Begitu imamnya kelar wiridan, dia deketin. Ya imam, assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum wahai kekasihnya Allah, wahai orang yang dicintai sama Allah. Ji'tukum min ba'id. Saya datang dari kampung yang jauh. Wada'ni ugabbil yadak. Biarkan saya cium tangan ente. Cium tangannya, selepot. Wa indi talabun wahid. Saya datang kemari punya satu permintaan. Ta'al ya waladi. Apa itu? Kanat ummi maridah mundu sanawat. Wa hiya la tushfa illa bisa'ratin min lihyatik. Emak saya kena penyakit bertahun-tahun, udah bedaksa di balik, kencing sama berak udah di situ, nangkrak di balik, kagak bisa ngapa-ngapain tuh emak saya bertahun-tahun, dan dia nggak bakal sembuh penyakitnya melainkan minum rendeman jenggot ente. Katanya aki-aki, maksud loh. Saya datang kemari mau minta selembar jenggot ente, biar saya masukin di minuman, ngambil barokah, minumin ibu aneh bakal baik. Karena udah dipuji. Ta'al ya waladi, ta'al. Begitu dipegang bukan atuk, jempol metelunjuk didempetin. Wah, betot. Wah, Allah. Ketarik atu aja sakit. Bagaimana yang banyak? Karena emang udah dipuji, ma'alis. Enggak apa-apa.
ambil itu. Langsung nih anak muda yang alim, dia ngambil mik, ayyatuhal jamaah ihfazu hadal imam. Jamaah, oh jamaah, rawatin ini imam, jaga ini imam. Innahu waliyullah, dia ini walinya Allah. Ummi maridah la tushfa illa bisa'ratin min lihyati. Emak saya puluhan tahun sakit kagak baik-baik, minum 1 lembar jenggotnya dia penyakitnya baik. Wah, jamaah berebut nyabutin jenggot aki-aki. Saya minta buat emak saya minta buat paman saya minta buat mertua saya minta buat anak saya minta buat ponakan saya minta buat tetangga saya. Habis semuanya jenggotnya. Tuh aki-aki lemes sudah kayak Bruce Lee, ilmu kungfunya lumpuh. Ada zaman sekalian. Dengan akhlak, dengan adab, orang kita jeguk, enggak apa-apa, makasih. Nah makanya enggak cukup berilmu, kita juga kudu beradab. Nah supaya kita bisa berilmu, supaya kita min ahlil yakin, min ahlil tamkin, min ahlil istiqamah, dan juga kita bakal dapat husnul khotimah, kita rajin, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majlis ulama. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan para guru, muallimin kita semua, wabil khusus Abuya Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari diberikan panjang umur, sehat afiat, sehat yang prima, sehat yang segera, ya, sehingga beliau bisa berkumpul lagi bersama kita, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna bidunubina fa innaka 'alaina qadir. Wal tubbina wal muslimina fima jarat bihil maqadir ya faliqal habbi wan nawa wa bihaqqi qalbin nabi wa ma hawa a'ti li kulli wahidin minna minal khairi ma nawa waqshif anna kulla syakwa wadfa anna kulla balwa wa taqabbal minna kulla najwa wa albisna libasat taqwa waj'alil jannata lana ma'wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma ballighna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adikna barkatal matab wa mas'a barkata zamzam wa barkata masyairil izam bijudika wa jalalika ya dal jalali wal ikram. Allahumma ij'al baldatana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin baldatan rakhiyah, baldatan haniyah, baldatan mubarakah, baldatan aminatan min bala'id dunya wal akhirah. Allahumma kama nasarta baitakal haram min abrahata wa junudihi zalimin wa arsalta fihim tayran ababil wa anzalta fihim suratan tutla ila yaumiddin wa ja'alta lahum ibratan lil mu'tabirin. Unsur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Iraq wa fi Syam wa fi Rohingya wa fi Yaman wa fi Chechnya wa fi kulli makan yadal quwwatil matin wa tahhiril qudsa minal yahudi wal khainin wa tahhiril qudsa minal yahudi wal khainin wa tahhiril qudsa minal yahudi wal khainin ya khairan nasirin ya khairan nasirin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa aslih lana bisalahina wa aslih lana bisalahi wulati umurina waj'al wilayatana man khafaka wattaqaka wattaba'aka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تهب لنا بها نفوسا راضية وقلوبا بحبه صافية وصدورا من الهم والغم خالية وأن تتم علينا بالصحة والعافية وخير الذرية وتعيدنا من كل شر وفتنة وبلية عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون وعدد ما وسعه علم الله المكنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شئت الحياة هدى وادنا فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين فقوموا واملأوا الدنيا ضياء بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين